میدان عرفات میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا میرے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ، یہ جگہ حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت، مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور اعمال، ان کو واپس کرو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو اور معاف کرو۔ نمبر 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنی حق پوری کر رہی ہیں تو ان کی ذمہ داریاں تم پوری کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، پارٹنرز اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ نمبر 9، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ نمبر 10، اے لوگو، میری بات کو ذرا غور سے سنو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ نمبر 11، زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ سے ہے۔ نمبر 12، یاد رکھو تم ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ نمبر 13، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری اس باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو، ان کو سیکھ لو۔ نمبر 14، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم لوگ جو موجود ہو یہاں، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچاؤ اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ میرے بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور عمل کریں گے۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ کر کے اٹھایا اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، اس کو سمجھے اور اس کو پڑھے اور اس کو عمل کرنے والے بنے اور اس کو آگے پھیلانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی محبت اور سنت عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔